السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 9 مئی کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مسلسل محاذ گرم رہا۔ پہل بانی پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی واقعات کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت دے دی۔ 9 مئی واقعات کا معاملہ بانی پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کارکنان سے ہوتا ہوا اب بانی پی ٹی آئی کی فیملی تک پہنچ چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے بھانجوں اور علیمہ خان کے بیٹوں کو ان کیسز میں گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے بھانجوں کا 9 مئی واقعات میں کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ علیمہ خان کے ایک بیٹے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کو اپنی فیملی کے ساتھ چترال میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر ان کی 9 مئی کی تصاویر لگا کر لکھا ہے کہ وہ 9 مئی کو جناح ہاؤس نہیں بلکہ چترال میں موجود تھے۔ علیمہ خان اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ان گرفتاریوں پر کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ عمران خان کو سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر بیل ملی ہے اور شام کو انہوں نے اس کو سیلیبریشن میں میرے گھر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں اور جو میرا بڑا بیٹا ہے شاریز خان اس کو اٹھا کے لے گئے۔ 23 ماہ یہ معاملہ جو ہے کھیلا گیا، شاریز خان کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ آج اچانک ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاریز کے حوالے سے مطلوب ہے۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، فون کا ریکارڈ موجود ہے کہ 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک شاریز خان چترال میں تھے۔ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی معاملے سے۔ دوسری طرف وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے دونوں بیٹے 9 مئی کو جناح ہاؤس میں موجود تھے، ان کو دیر سے گرفتار کیا گیا ہے مگر کیسز کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طرف 9 مئی واقعات کو بنیاد بنا کر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کر رہی ہے اور اگر پی ٹی آئی 9 مئی کی مذمت کرتی تو حالات بہتر ہوتے۔ حکومت کسی صورت بائی پاس نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اگر یہ ہو گیا تھا اس کو اون کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے تو معاملات جو ہے وہ اس طرح سے پھر نہ بگڑتے۔ اس ساری صورتحال اور سیاسی جماعتوں کے ایسے رویوں کے باوجود ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام ختم ہو پائے گا یا نہیں، اس سب پر اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب کو 9 مئی کیسز میں ضمانت ملتی ہے، لگتا نہیں تھا کہ مل جائے گی، ماسٹر مائنڈ کہا جاتا تھا، ماسٹر مائنڈ کو ضمانت مل جاتی ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ ساتھ ہی علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں ان کو کچھ ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ؟ ایک بیٹا جس کی ان کی وائف نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اس دن موجود ہی نہیں تھے 9 مئی والے دن، تو اتنا سب کچھ اگر آن ریکارڈ ہے پارٹی کو احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کورٹ کے باہر جا کے کوئی بغاوت کر دیں، کچھ لوگ تو اکٹھے ہوں، کوئی عدلیہ پہ پریشر تو پڑے، یا آپ کے وکلا جو پاکستان یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وکیلوں کی پارٹی ہے، تو وکیل اتنے کمزور پڑ گئے ہیں کہ جو بندہ وہاں موجود نہیں تھا 27 ماہ بعد اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہو رہا، کوئی میں نے احتجاج نہیں دیکھا، کوئی میں نے سڑکوں پہ لوگ نہیں دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال تو عدلیہ سے بنتا ہے۔ دیکھیں عدلیہ کے اوپر یہ کوسچن مارک آ رہے ہیں کہ 27-28 مہینے بعد ایک جو موجود نہیں ہے، وہ چترال میں تھے اس ٹائم اور 27-28 مہینوں سے وہ اوپنلی پھر بھی رہا تھا، وہ ٹریول بھی کر رہا تھا اور موجود بھی تھا، لیکن جو ہی عمران خان صاحب کو کیسز میں 9 مئی کی کیسز میں ضمانت ملتی ہے، بیسیکلی یہ کچھ چیز پیغام کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کو پہلے بشرا بی بی کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کی طاقت بن گئی، پھر اس کے بعد بہنوں کے اوپر بار بار ہاتھ ڈالا گیا کہ بہنوں کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو کمزور کر لیں گے، اس کے بعد بانجوں کے اوپر حسان نیازی تو آلریڈی ملٹری کسٹڈی میں ہے، تو یہ تمام چیزیں بیسیکلی ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو تنہا کیا جائے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی پارٹی سے لوگوں کو کیوں الگ کیا گیا 9 مئی کے بعد؟ اس لیے کہ ہم عمران خان کو تنہا چھوڑ دیں گے، عمران خان اکیلا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی نکلنے والا نہیں ہوگا اور قوم جو ہے وہ بھول جائے گی۔ لیکن ان کو نہیں تھا پتہ، انہوں نے مس کیلکولیشنز کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ آپ شاید خٹک کو کسی کو بھی پارٹی سے توڑ تو سکتے ہیں، لیکن یہ نظریہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے دماغ سے نہیں نکل سکتے۔ اور رہی بات احتجاج، تو میں کل شاید آپ نے میرا ٹویٹ دیکھا ہو تو میں نے اسی حوالے سے کیا تھا کہ
हमारे जो फैसला साज है पार्टी के अंदर, जिनके पास इख्तियार है फैसलों का, तो होना यही चाहिए था कि उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी उनको देनी चाहिए थी और एक जबरदस्त मोमेंटम बिल्डअप करते। सही, सिर्फ यही केस था? अगर अलकादिर था तो इसके अलावा भी तो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, तो फिर अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, गवर्नमेंट की बात करें, तो डर क्या था उनको? असल में कौन सा खान साहब ने जल्दी रहा हो जाना था? अता तारड़ ने भी कहा। आप खुद भी एक वकील हैं, मेरे ख्याल में आप भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उस टाइम। देखिए केस में बेसिकली जो सलमान सफदर साहब वो चाह रहे थे कि ये केस जो है ये मेरिट के ऊपर डिसाइड किया और वो जाए। जज साहब ने कहा कि मेरिट्स को टच नहीं करेंगे। मेरिट्स को टच नहीं करेंगे। अगर ये मेरिट के ऊपर डिसाइड होता तो ये केसेस नल एंड वाइट हो जाते। अभी उसने जमानत तो दे दी है, ट्रायल कोर्ट में ये जाएगा, इसमें ट्रायल होगी, ट्रायल में दोबारा सजा सुना देंगे, कोई 10 साल सुनाए, कोई 5 साल सुनाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स या जो लोअर कोर्ट्स हैं वो तो इस टाइम इतने अंडर प्रेशर है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने भी लेटर लिखा, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो मतलब इस माहौल में जजेस आजादाना फैसले तो नहीं कर सकते। और आपने पूछा कि जो और केसेस, बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो 26 नवंबर की भी केसेस हैं और 4 अक्टूबर की भी केसेस हैं, और इसके अलावा पता नहीं जब भी कॉल आई प्रोटेस्ट की तो इमरान खान साहब जेल में है। जिस तरह 9 मई को इमरान खान साहब जेर हिरासत थे, सब केसेस में उनको डाल दिया। 10 मई को भी कस्टडी में थे, 10 मई की केसेस में भी डाल दिया। 11 मई को भी कस्टडी में थे। 11 मई को तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे, उस दिन भी वो सारे केसेस इमरान खान के ऊपर डाल दिए हैं। तो अभी 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के केसेस जो है वो अभी पेंडिंग है इमरान खान साहब के ऊपर। तो सर अगर मैं बात करूं कि कुछ दिन पहले गौहर साहब ने एक बयान दिया और उसको मतलब फिर शेख फकास सरकम साहब को उसके ऊपर एक वजाहती बयान देना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई बस हो गया, गलती थी, अब आगे बढ़ा जाए। नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये उनकी एक अपनी राय थी। फिर शेख फकास सरकम साहब ने कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पार्टी में इतनी तकसीम क्यों है? और ये मतलब आज की नहीं है, काफी अरसे से है। अभी बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनका अंदाज गुफ्तगू ऐसा है, ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। यस, आप पूरी उसके अगर वो पूरा क्लिप सुन ले तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो हमारा डे फर्स्ट है कि जिसकी तहकीकात कराएं। 9 मई को हम इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिन एरियाज में प्रोटेस्ट था, जिन एरियाज में, उन एरियाज में जो लोग थे उनको धकेला गया उस तरफ। अगर आप गेट बंद कर देते, आप उनके अलाव ना करते, देखिए इधर डी चौक में हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी ना, बिल्कुल, क्या हम डी चौक में सस्टेन कर पाए? नहीं कर पाए ना। क्यों? नहीं सर, उस दिन लीडर्स भी तो मौजूद नहीं थे ना, आम आवाम तो आई हुई थी, बहुत से लीडर्स मौजूद थे माजरत के साथ। यही हम चाह रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब ने ये हमारी तरबियत नहीं की कि आप जाके जना हाउस में तोड़ फोड़ करें। इमरान खान साहब ने ये हमारी तरबियत नहीं की कि आप जाके GHQ पर हमला कर दें। ये हमारी तरबियत नहीं है, ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, प्रोटेस्ट का वो हमारा आईनी और कानूनी राइट था। अगर आप इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे पकड़ेंगे, गिरबान से पकड़ के उनको सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से घसीट के लेके जाएंगे तो एक नेशनल रिएक्शन तो आना था। इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, मकबूल लीडर था, सबके नौजवानों का लीडर है, लोगों के जहन में, दिल में उनकी एक रिस्पेक्ट, एक मोहब्बत है। इल्जाम ये है ना कि वो एक रिएक्शन जो था वो पुरअमन नहीं था, वो रिएक्शन जो था वो। वैसे कितना नुकसान हुआ था 9 मई को? सर हुकूमत के मुताबिक तो बहुत ज्यादा नुकसान फॉर एग्जांपल तखमीना नहीं, उसका तखमीना तो लगाया होगा ना कि 1 अरब होगा या 2 अरब होगा, 5 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, लगाया। लेकिन वो हसास इदारों के ऊपर जो हमला किया, नहीं, कोई इसमें नुकसान हुआ? कोई जाली, कोई माली नुकसान हुआ था उसमें? तो मतलब खास मतलब इदारों की उनकी जो लोकेशंस थी उन पे जाके हमला किया गया। जैसे वो हसान साहब पे एक इल्जाम है कि उन्होंने पतलून को आग लगाई। देखिए अभी हसान नियाजी कहाँ पे खड़ा था आपको पता है? बिल्कुल, लिबर्टी चौक। लिबर्टी चौक कितना दूर है जना हाउस से? बस वो जो एक पतलून पकड़ी वो अभी वो एक मॉब था। अभी जिसने नीचे से, अब अगर आप वीडियो देखेंगे, हसान के पास अपना कोई वो नहीं था, वर्दी नहीं थी उनके पास, लेकिन किसी ने नीचे से पकड़ा दी, उसने भी जज्बात में आके लहरा दी। हालांकि हसान नियाजी उस एरिया में नहीं था, वो लिबर्टी में था। लिबर्टी में तो हम तकरीबन हफ्ता 10 दिन में एक प्रोटेस्ट जरूर करते थे। कोई कभी किसी को अबडक्ट किया होता प्रोटेस्ट करते, कभी किसी को जेल में डालते, हम प्रोटेस्ट करते। तो लिबर्टी चौक में तो प्रोटेस्ट लाहौर में तमाम पॉलिटिकल जमातें वहां पे करती हैं। लेकिन हाँ, किसी ने अगर उसको पतलून, अभी सवाल ये है कि जो नीचे जिसने पतलून पकड़ाई है, हम इसके ऊपर शक है कि हमारा नहीं था। तो वो तो कहते हैं अलीमा बीबी का बेटा था वो। नहीं, देखिए वो गाड़ी के ऊपर खड़ा था। आप अगर वीडियो को गौर से देखेंगे, आप इस टेबल के ऊपर खड़ी है,
मैं निकाब पोश हूँ, मैंने मुंह छुपाया हुआ है, मैं आपको कोई चीज अब असल तो वही है। अब अगर मैं बात करूं कि अब पार्टी के अंदर अभी बाकी लोगों को भी सजाएं हुई जिनमें सबको नाअहल किया गया, ज़रताज गुल साहिबा भी होगी। अब अपोजिशन लीडर की जो सीट थी, कहा गया कि अली बुखारी साहब मिले हैं खान साहिब से, उन्होंने आके ये कहा है। अभी तक कोई सीनियर बंदा खान साहिब से मिलके नहीं आया। अब अली बुखारी साहब की स्टेटमेंट कितनी वैलिड है कितनी नहीं, ये आप बेहतर बता सकते हैं, बट खान साहिब को अपनी सफ़ों में कोई और नज़र नहीं आया। महमूद खान अचकज़ई ही क्यों, आप क्यों नहीं हो सकते थे? लतीफ़ खोसा क्यों नहीं हो सकते थे? अली मोहम्मद खान क्यों नहीं हो सकते थे? देखिए, ये फैसला इमरान खान साहब का है। देखिए, वो इस टाइम हमारे कप्तान हैं, उनको बेहतर पता चलता है कि मैंने किसको कौन से नंबर पे खिलाना है, कहाँ पे मैंने भेजना है, मैंने उसे बॉलिंग करानी है, मैंने उसे बैटिंग करानी है, मैंने फील्डिंग करानी है, क्योंकि वो कैप्टन है इस टाइम। उसको बेहतर पता चलता है कि मैंने अपनी फील्डिंग और अपनी टीम कैसे सेट करनी है। महमूद अचकज़ई को इससे पहले भी हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम सारी पूरी जमात ने, खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने, तहरीक इंसाफ के MNAs ने, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में हमारा कोई रुकन नहीं है, लेकिन सिंध असेंबली में, पंजाब में हमारे तमाम लोगों ने सदारती इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया, हमने सारे वोट उनको दिए। तो अगर इमरान खान साहब का फैसला है कि महमूद खान अचकज़ई, तो महमूद खान अचकज़ई। हाँ, अगर इमरान खान साहब से पॉलिटिकल जमात के लोग मिलते हैं, फैमिली मिलती है या पार्टी मिलती है, तो पार्टी का एक सेंस होता है, उनके पास वो चला जाता है, खान उसको देखता है, मशावरत करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो इतनी रेस्ट्रिक्टेड कर दी हैं कि पिछले 4-5 माह से पॉलिटिकल लोग नहीं मिल पा रहे, उनके वकला नहीं मिल पा रहे, उनकी फैमिली कभी एक को छोड़ दिया, कभी 2 को छोड़ दिया, कभी ना छोड़ा। पिछले 2 हफ्ते से फैमिली भी उनको नहीं मिली, बुशरा बीबी की फैमिली नहीं मिल रही, बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिलीज को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो मतलब ये सारे इश्यूज हैं। देखिए, इमरान खान साहब तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं जो उन तक पहुंचती है। अभी अगर पूरी पॉलिटिकल जमात उनके साथ बैठी हो, उनके साथ मशावरत कर सकी हो, या 7-8 बंदे उनके पास जाएं, उनको बताएं कि पार्टी का ये सेंस है, कौम ये चाहती है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो देखिए ना, उनके पास टीवी है, अखबार भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। और आपको पता है कि अखबारों में कौन से उन्होंने कोई अच्छी खबरें छपवानी है तहरीक इंसाफ के हवाले से, यही कि जी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो नेगेटिव चीजें चलाती हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, नए सूबों की बात हो रही है, आपके दौरे हुकूमत में भी बात की जाती थी कि नए सूबे होने चाहिए। डू यू सपोर्ट दिस आइडिया इस वक्त? देखिए, नए सूबे इमरान खान साहब की भी हमारे मंशूर का हिस्सा था कि हम चाहते हैं कि इंतजामी तौर पर सूबे बने, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर नहीं कि जी ये जुनूबी पंजाब है, ये सेंट्रल पंजाब है, ये हजारा डिवीजन है, ये पेशावर डिवीजन है। इंतजामी तौर पे, मतलब इंतजामी तौर पे ये कि जिससे लोगों को फैसिलिटेट लोग हो सके, वहां पे सेक्रेटरीट करीब हो, लोगों के मसाइल घर के दहलीज के ऊपर हो सके। लेकिन इस वक्त सूबे की जो तकसीम की बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर है। अगर इतनी ही नियत से इन्होंने करना था, जो हमने जुनूबी पंजाब का सूबा बनाया था, जो हमारे शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर साहब, या हमारे जो जुनूबी पंजाब के जितने MNS थे, MPs थे, उनकी ख्वाहिश थी कि जुनूबी पंजाब जो है वो हमारा सूबा बने। तो वहाँ पे सेक्रेटरीट भी वहाँ पे शिफ्ट हो गया, वहाँ पे एक्टिविटीज भी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जो हमारे दौरे हुकूमत में जो जुनूबी पंजाब थोड़ा बहुत काम हुआ था, अभी बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक तासुर दिया जाता है कि इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है, जल्द होगी, डू यू थिंक होने वाली है? नहीं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मैं अभी नहीं समझता। देखिए, इमरान खान साहब को जिस निजाम ने पकड़ा है, क्या इसलिए पकड़ा था कि वो उसको रिहा करेंगे? नहीं, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो बताते हैं कि जिस पे वो उनको रिहा कर देंगे, लेकिन ये सुनने में आता है कि खान साहब उन टर्म्स अगर उन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर इमरान खान साहब इत्तेफाक करते तो शायद वो जेल भी ना जाते। ये ऑफर्स आज के नहीं है, ये डे फर्स्ट किया कि जी मुल्क छोड़ के चले जाओ और 5 साल के लिए खामोश बैठ जाओ। ये टर्म एंड कंडीशन इमरान खान साहब ना उन्होंने पहले मानी, ना अब मानेगी। हाँ, इमरान खान साहब ने एक नसीहत और एक वसीयत जो है वो पाकिस्तानी कौम के नाम छोड़ के गया था कि मुझे ना अदालतों से तवक्को है कि मुझे इंसाफ मिलेगी, ना मुझे इस निज़ाम से तवक्को है कि मुझे इंसाफ मिलेगी, मुझे इंसाफ अपनी कौम दिलाएगी। तो मैं उस कौम को कहता हूँ कि इमरान खान साहब तो अपने हिस्से की जो जदोजहद है, अपने हिस्से की आग बुझा रहा है। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस लीडर के लिए जदोजहद करें जो जेल में है। जिस दिन पाकिस्तानी कौम इत्तेफाक के साथ निकली, देखिए 9 मई को भी इन्होंने छोड़ना नहीं था इमरान खान को, लेकिन 9 मई को जब प्रोटेस्ट हुआ पुरअमन, लोग बाहर निकल आए, बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग निकले, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक उनको प्रोटोकॉल में लेके गया। तो उस पे भी बड़ी तनकीद हुई थी, गुड टू सी यू कहने पर। तो वो नहीं, देखिए वो चीफ जस्टिस जो थे वो वैसे भी नॉर्मली भी ऐसे कमेंट, चाहे उन्होंने बिलावल
بالکل کہا تھا کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی. فضل الرحمان صاحب کے متعلق بھی دی تھی. اور اگر عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ آپ کی وجہ سے ججز کو بڑا سفر کرنا پڑا ہے. جو 5 ججز نے خط لکھا, اس کے بعد ان ججز کے خلاف اب ریفرنس بھی آئے, بہت سے ججز کو تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا. تو یہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی طرف ہی ہوتا ہے, سب کچھ اشارہ جاتا ہے. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. صحیح. جب تاریخ لکھیں گی تو یہ 5-6 ججز جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا, تاریخ ان کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصول کے اوپر, پرنسپل کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا. یہ آج بھی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں اشتیاق ابراہیم صاحب کے حوالے سے, ان کی اتنی ریسپیکٹ ہے سوسائٹی میں, اتنا ان کا پروٹوکول ہے, لوگ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو ہمارے یہ 5-6 غیرت مند ججز جنہوں نے اصولوں کے لیے سٹینڈ لیا, یہ جب اپنے گاؤں جائیں گے, جب یہ عوام میں آئیں گے, تو لوگ اور عوام ان کے ہاتھ چومیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیا. ابھی قاضی فائز عیسیٰ بھی تو چیف جسٹس تھے نا, ڈونٹ کھانے آئے نا, آ جائیں دوبارہ کھا لیں ادھر ڈونٹ. کدھر بھاگ گئے؟ لندن میں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت والے فیصلے نہیں کیے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوا کہ وہ ضمنی انتخابات مل کر لڑیں گی. نون لیگ اور پی 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 کے اس اتحاد اور دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آج ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان, اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ مل کے ضمنی انتخابات لڑیں گے. آپ اس پہ کچھ ہمیں بریفنگ دے دیں, کچھ ڈیٹیلز دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس میں اتحادی ہیں. اس پارٹی کے علاوہ ہماری دیگر بھی اتحادی جماعتیں ہیں جن میں ایم کیو ایم ہے, جن میں آئی پی پی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, باپ پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے. تو ان سب سے مل کے ہی موجودہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ چل رہی ہے. اب جو ضمنی الیکشن آئے ہیں اس میں جو ہماری پارٹی قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں اور اسمبلی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اتحادی ہیں, تو ہمیں یہ الیکشن بھی مل کے لڑنا چاہیے. اور یہ فیصلہ جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس ضمنی الیکشن کے لیے ہے, کوئی ہم نے باقاعدہ الیکشن الائنس آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے نہیں بنایا. اور اس میں فارمولہ یہ طے پایا ہے کہ نمبر 1 ہم یہ الیکشن اکٹھے مل کے لڑیں گے, دونوں جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اور اس میں فارمولہ یہ ہے کہ جو جنرل الیکشن ہوا تھا پچھلے سال 8 فروری کو, اس کے نتائج کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس حلقے سے جو بھی ایم این ایس کے اور ایم پی ایس کی سیٹوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں, کس پارٹی کو ٹکٹ ملے گا. اور ٹکٹ ملے گا مینز اس کی کس پارٹی کو جو ہے وہ اپنی جماعت ٹکٹ دے گی اور دوسری پارٹی اسے سپورٹ کرے گی اور اس کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کرے گی. اور اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ اس الیکشن میں جو 8 فروری کا میں نے ذکر کیا, کون سی جماعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھی. ظاہر ہے جب سیٹیں خالی ہوئی ہیں تو نہ پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی نہ مسلم لیگ نون جیتی, تو یہ دیکھا جائے گا کہ دوسرے نمبر پہ کون سی جماعت تھی. تو جس حلقے میں دوسرے نمبر پہ جو جماعت ہوگی وہ الیکشن لڑے گی اور دوسری جماعت اس کے مقابلے میں وڈرا کرے گی. تو یہ بنیادی طور پہ فارمولہ طے پایا ہے. جی صحیح سر. اچھا سر, ایک اور بڑی ایک ہاٹ ٹاپک ہے, علیمہ بی بی کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا. ایک بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن چترال موجود تھے, جبکہ جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اس دن جناح ہاؤس کے باہر موجود تھے. تو ان کی جو اہلیہ ہیں, علیمہ خان صاحبہ کی جو بہو ہیں, انہوں نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کر دی اور اس کے ساتھ اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لگا دیا کہ اس تاریخ کو 9 مئی کو وہ چترال میں موجود تھے. تو یہ 27 ماہ بعد علیمہ بی بی کے دونوں بیٹے اس دن گرفتار ہوتے ہیں جس دن بانی پی ٹی آئی کو ایک جو ہے ضمانت ملتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جو ضمانت ملتی ہے بانی پی ٹی آئی کو, اس کو اس واقعے کے ساتھ یا اس گرفتاری کے ساتھ لنک کرنا یہ بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کوئی گرفتاری ہوتی ہے یا رہائی ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے لیڈر کی, اس وقت ملک میں کوئی نہ کوئی واقعہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ملک میں لیکن صرف وہ 27 ماہ گزر گئے نا, تو 27 ماہ کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا. میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ اسے لنک کرنا جو ہے یہ اس کی کوئی منطق نہیں ہے. پہلا جملہ میں یہ کہا ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ جو فوٹیجز ابھی آپ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, جی جی بالکل, کہ علیمہ خان کے جو بیٹے ہیں وہ اس گاڑی کی چھت کے اوپر موجود ہے.
جس میں عمران خان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی جن کا نام ہے، جنہیں بھی سزا بھی ہو چکی ہے، وہ گاڑی جناح ہاؤس کے باہر تھی اور یہ اس کے ساتھ ویڈیو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں شیر شاہ، فزیکلی موجود تھے. شیر شاہ، لیکن دوسرے جو شہریز بیٹے جو ہیں ہیں جی یہ دوسرے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شواہد موجود ہیں. اب اگر شواہد نہیں ہوں گے اور ان کی پریزنس کہیں اور ہوگی تو 9 مئی کے مقدمات میں بہت سارے لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں، ظاہر ان کے خلاف شہادت نہیں تھی. صحیح عمران خان کو جو ابھی ضمانت ملی ہے، اب اس کیس کا بھی ٹرائل ہونا ہے. یہ بھی ایک آپ یہ کہیں انٹرم ریلیف ہے. صحیح ٹرائل کے بعد پتہ لگے گا کہ ان کیسز کا فیصلہ کیا ہونا ہے. میں قطعی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی بے گناہ شخص کو پکڑا جائے یا گرفتار کیا جائے. یہ بالکل بھی غیر مناسب بات ہے. جتنے بھی لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کے خلاف ان کے ساتھ جو ایویڈنس تھا وہ دیا گیا ہے، عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں، اور اب ان کا بھی آگے جب کیس چلے گا تو پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہم جب یہ فیصلے خود شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میں آج کسی کو کہوں کہ یہ 100% مجرم ہے اور پی ٹی آئی کہ جناب کہ 100% بے گناہ ہے، یہ جو ہوتی ہے نا اسٹیٹمنٹس، جی سویپنگ اسٹیٹمنٹس، یہ نہیں دینی چاہیے. ہمارے دور میں بھی لوگ گرفتار ہوئے، پرائم منسٹر 2 سے 3 دفعہ گرفتار ہوئے، نواز شریف صاحب لیکن سر گرفتار ہوئے، دراصل کچھ ایسے سارے لوگوں کو گرفتار بری ہوئے. کیا گیا ہے کہ کچھ میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ مقدمات میں سزائیں بھی ہوئیں، وہ مقدمات بعد میں بری بھی ہوئے، ضمانتیں بھی ہوئیں. تو سویپنگ اسٹیٹمنٹس میں وہ نہیں دینی چاہیے. اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہوا بری ہو جائیں گے. صحیح عمران خان کو ضمانت نہیں ملی ابھی. صحیح. تو سر یہ میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو وہاں موجود تھے، بعد میں پریس کانفرنسز کی، ان کو بری کر دیا گیا. تو تھوڑا سا کہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بھی ایک ٹچ آتا ہے، اور پی ٹی آئی بار بار یہ الزام بھی لگاتی ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. کیونکہ اگر ٹرائی کرنا تھا تو پھر سب کو کرنا چاہیے تھا نا. مراد راز صاحب کو چھوڑ دیا، فاروق حبیب صاحب کو چھوڑ دیا، اور بھی بہت سے لیڈرز تھے جن کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، جبکہ کانسپیریسی میں کہیں نہ کہیں ان کا نام بھی تھا. بات یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے. میں انڈیویجولی تو ان جن کا نام آپ لے رہے ہیں، میں انڈیویجولی ان کیسز کی تفصیلات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اوور آل سچویشن کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے، وعدہ معاف ہوا بنتا ہے، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسے چھوڑا جائے یا اسے نہ چھوڑا جائے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے کنسرن ادارے ہی کرتے ہیں. لیکن یہ موجود ہے قانون کے اندر یہ آپشن کہ وعدہ معاف ہوا کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو اگر کوئی توبہ طائب کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی کھولا رکھا ہوا ہے، تو توبہ طائب جو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے لیے ریلیکسیشن تو ہوتی ہے. تو پھر انڈیویجول بیسس کے اوپر میں نے کہا ہے کہ ایک ایک کیس وہ عدالتوں میں گیا ہے، اس کے ٹرائل ہوئے ہیں. اگر ثبوت نہیں تھا بندے بے شمار بری بھی ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بری کوئی نہیں ہوگا، بری بھی ہوئے ہیں لوگ، سزائیں بھی ہوئی ہیں. صحیح صحیح سر. اچھا سر، اگر آپ کی دور حکومت کی میں بات کروں تو آپ کے دور حکومت میں بہت سے صحافیوں کی گرفتاری ہوئی، جبری جو ان کو تھا گمشدہ کیا گیا. ابھی کل جو ایک ہمارے صحافی ہیں خالد جمیل صاحب، ان کو اچانک سے گرفتار کر لیا گیا، لیکن پھر آج ان کو کورٹ سے رہائی مل گئی. ان کی گرفتاری پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو سر یہ آپ کے دور حکومت میں صحافیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے صحافی جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات ہو، اس سے پہلے کے حالات ہوں، وہ بڑی محنت کے ساتھ جو خبریں ہیں اور معلومات ہیں عوام تک پہنچاتے ہیں. سوسائٹی کے اندر ان کا بڑا ایک اہم کردار ہے معاشرے میں. اور ہماری دور حکومت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کہیں کہ صحافیوں کو کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہو یا ان کے خلاف کوئی باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہو. یہ جو واقعات ہوتے ہیں ہم صرف ان کی جو ٹیل اینڈ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹیل اینڈ کیا ہے، یعنی آخری جو نتیجہ کیا ہوتا ہے، جی کسی کو گرفتار کر لیا، وہ بھائی اس سے پہلے بھی دیکھا کریں کہ اس کے خلاف الزام کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ چارجز کیا ہیں. اور اگر کسی کو کسی غلط چارج کے اوپر گرفتار کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے. میں نے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا ہے، لیکن اس کے پاس آپشن ہے. آپ نے خود کہا کہ اگلے دنوں بری ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے، یہ نارمل زندگی میں بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 40 FIR اگر ہوتی ہیں، بندے گرفتار ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں. 302 کے مقدمات ہوتے ہیں. اس میں ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر کہ انفارچونیٹلی ملوث ایک بندہ ہوگا، لکھا 8 دیے جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، وہ مدعی نے کر دیا، بعد میں بندے بری ہو جاتے ہیں. ہوتی ہے، تکلیف ماننے والی بات ہے. لیکن گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو نہ پکڑیں اور نہ کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائیں. درست. سر ابھی نئے صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے. ڈو یو سپورٹ دس آئیڈیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیے انتظامی بنیادوں کے اوپر جو صوبوں کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے ڈبیٹ ملک میں اس سے پہلے جاری ہے، اور اس میں کچھ لوگ ان کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں.
इंडिया में इंतजामी बुनियादों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूबे बने हैं। मैं अभी एग्जैक्ट तादाद तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चल जी जी, जाएगा। बहुत जब ज्यादा है सर, हर जगह पे बहुत सूबे हैं, सिर्फ 1947 पाकिस्तान में, में ही 4 हैं। जी, उस वक्त 1947 में इंडिया में कितने सूबे थे, आज कितने हैं? अच्छा खासा, यानी हो सकता है डबल हो गए हो। तो ये देखा जा सकता है ठीक है, कि यानी इनसे आपको हमें लगता है कि फायदा इस पे क्या है, बातचीत हो नुकसान सकती क्या है? है। क्यों नहीं हो सकती जी, हर चीज पे बातचीत हो सकती है। सही आपकी सर, अभी कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप 1971 में बना था, पीपल्स आज पार्टी उसमें के साथ 26वीं मिलकर एक इत्तेहाद बना तरमीम है हुई है, ज़िमनी 26 इंतखाबात में। अमेंडमेंट्स हो जी चुकी जी हैं। जी जी सर, देखिए, ये जो बहस होती है ना, ये जिस तरह आपने सूबों की तादाद में इजाफे की बात की, मैं इसके साथ खिलाफ हूँ कि सूबे जो हैं वो लिसानी बुनियादों के ऊपर बनाए जाएं, क्योंकि उससे फिर जो नफरतें हैं, जो कुछ ज्यादा बढ़ती हैं। दूरियां हैं, वो बढ़ती हैं। तो ये बहस जब भी होगी, अगर हुई तो इंतजामी बुनियादों के ऊपर सूबों की तादाद बढ़ाने की होगी। अभी ये प्रैक्टिकली है नहीं, अभी ये बात मीडिया के ऊपर ही है, सही अभी ये बात कोई गवर्नमेंट के टेबल पे नहीं है सही ना। हमने इत्तेहादियों से कोई मुशावरत की है, अभी ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इस गवर्नमेंट का कि सूबे बढ़ाए जाए। मैंने आपको एक एकेडमिक जवाब दिया है, कोई बिल्कुल, नो पार्टी डाउट की सर। तरफ से पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया। सही तो ये जब आएगा सवाल तो फिर देखेंगे, अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे, सही उनकी मुशावरत के बगैर या उनकी मंजूरी के बगैर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे हमारी एक कंसेंसस ना हो। सही और ये टॉपिक हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये याद रखें कि ये लाइव डॉक्यूमेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 26वीं तरमीम में भी हुई है, अभी 27वीं की बात हुई है। अगेन कोई हमारे एजेंडे पे नहीं है 27वीं तरमीम, मैं क्लियरली बता दूं। लेकिन ये लाइव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ इनमें चेंजेस आती रहती हैं। तो उस हिसाब सही से अगर आगे देखें, अगर ये सही बात हुई तो कंसेंसस से होगी। बिल्कुल गवर्नमेंट मतलब मुस्लिम लीग नून इसमें एकतरफा तौर पे कोई फैसला नहीं करेगी। सही सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अजहर जावेद साहिब और असदुल्ला खान साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर जावेद साहिब, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, वेलकम टू पाकिस्तान, इसलिए साथ असद सर आपकी परमिशन से मैं इनसे पहला सवाल करती हूँ। सर, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें वो मिलकर हिस्सा लेंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये मिलकर क्यों हिस्सा लिया जा रहा है? मतलब अलग अलग भी तो इलेक्शन लड़ सकते थे, तो अभी ऑल ऑफ सडन दोबारा से मिल के करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। देखिए जी, एक बात तो ये तय है कि दोनों इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत में। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी पीछा छुड़ाए और कहे कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमती निज़ाम का हिस्सा। तो इस वक्त जो एक सिचुएशन है उसमें, क्योंकि ये इंतखाब लीग नून बेहतर पोजीशन में है इलेक्शन लड़ने के, और पीपल्स पार्टी की उस तरह सूरत हाल नहीं है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। और बाकी जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन चल रहा है बिटवीन प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो भी इस वक्त बेहतरीन लेवल पे है। यानी कि तो आपको लगता जो है कि इन पीपल्स पार्टी की दोनों मजबूरी पार्टीज है के नून मिलकर लीग के इलेक्शन साथ होना? का फैसला, दोनों की मजबूरी है इस सही वक्त। दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, और दोनों में से अगर ये कश्ती कमजोर होती है तो दोनों का नुकसान होगा। तो इस वजह से इस सिस्टम को, जो जी इस वक्त सूरत हाल है, उसको मजबूती से कायम रखने के लिए इन दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों इकट्ठे रहें, और जो भी इस वक्त उस सिस्टम का पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों क्योंकि उसके हिस्सादार हैं, तो सही इसलिए दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिस्टम का भी हिस्सा है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सही। असद सर, ये सवाल अगर मैं आपसे भी करूं कि अभी पहले भी हमने देखा कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उसके बाद फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बहुत ज़्यादा हमने गूंज सुनी। क्या ये इंतखाबात जो अब होते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, तो पीटीआई के लिए कोई मसला बनेगा? और क्या दोबारा ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाली बातें होंगी या नहीं, अब कुछ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे? मौजूदा सूरत हाल में देखें, मुझे तो हमेशा से, जब यानी 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं तब से लेकर उसके बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सबके शफाफ होने पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। और जब हम उसको एनालाइज़ करते हैं तो बतौर मजमूई बहुत सारी शिकायत हल्के में, चाहे वो समड़ियाल का इलेक्शन हो, चाहे वो उमरकोट का इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन में वो सामने आ रही हैं। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो उसकी हमें 2-3 वजूहात समझ आती हैं। एक वजह तो ये है कि कैसा लगेगा कि अगर बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक इंतखाबी कैंपेन में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हों, और कैसा लगेगा कि अगर नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जलसों में तकरीरें कर रहे हों। तो चूंकि दोनों मरकज़ में इत्तेहादी हैं, अज़हर साहब ने ठीक कहा कि चूंकि मरकज़ में दोनों इत्तेहादी हैं,
اس لیے وہ ماحول نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں. اگر تقریریں کریں گے تو آپ بھی اپنے ٹیلی ویژن شوز میں بھی اپنے شوز میں یہ چلاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ مرکز میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور دیکھیں ضمنی الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. صحیح. اظہر سر، ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے عمران خان صاحب کی جو بیل ہوئی ہے 9 مئی کی کیسز میں. جس دن بیل ہوئی اسی شام کو علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیٹے کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا. اس کے کچھ ہی دیر بعد دوسرے بیٹے کو، کچھ گھنٹوں بعد دوسرے بیٹے کو کر لیا گیا. اب ایک بیٹے کی طرف سے تو ان کی اہلیہ کی ایک تصویر اپلوڈ ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آن دا ڈے آف اکرنس ہی واز ناٹ پریزنٹ ان جناح ہاؤس، اور وہ چترال میں تھے. اب اگر وہ چترال میں موجود تھے تو پولیس نے کس بیس پہ ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا ہے، جبکہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے ان کا عمران خان صاحب. ماسٹر مائنڈ کو بیل ہوتی ہے اور 27 ماہ بعد علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں یا جو چل رہی ہیں چیزیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلی جو تفتیش ہے اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کو جو سزا کا سلسلہ جاری ہے. جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے ہی لوگ جو ایکس تھے، جو بلکہ ایون جو کرنٹ ایک سینیٹر بھی جی منتخب ہوئی بالکل. ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ، وہ بھی اس کی نشاندہی کر چکی ہیں. اور شیر افضل مروت صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ بھی اس کی نشاندہی کی ہے انہوں نے کہ جی کیوں ان کا جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. جو اب تک کی حاصل کردہ معلومات ہیں، ظاہری بات ہم اس معلومات پہ ہی بات کریں گے جو آفیشلی پولیس کی طرف سے ریلیز کی جا رہی ہیں یا ان کی ضمانت کے جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس سے جو حاصل ہونے والی معلومات ہے وہ پہلے ہی آلریڈی ان کے پولیس کے مطابق وہ اس میں نامینیٹڈ تھے. جی میں اسد صاحب کی طرف بڑھتی ہوں. اسد صاحب، ایک طرف تو پاکستان میں مطلب بہت سے ایشوز چل رہے ہیں، لیکن پیکا کا قانون بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی صحافی غلط خبر دیتا ہے تو اس کے خلاف کیسز بنتے ہیں، اس کو جو کرمنل چارجز ہیں وہ پریس کیے جاتے ہیں. ابھی اگر میں بات کروں کہ ایک ہمارے صحافی ہیں خالد جمیل صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی، پھر رہائی بھی ہو گئی. آن دا ادر ہینڈ جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ایک ہیں ہمارے مشکور حسین صاحب، انہوں نے بھی FIA میں ایک درخواست دے دی ہے. تو پاکستان میں جو صحافت ہے اور صحافی ہیں، ان سب کو کب تک کیسز کا سامنا رہے گا؟ اور کب جب ایک جماعت کی اس وقت کوئی بھی جماعت جس وقت اقتدار میں ہوتی ہے، جو اس کی فیور میں بات کرتا ہے وہ صحافی تو بری الذمہ ہوتا ہے، لیکن جو اگر اس کے اگینسٹ کوئی بات کر دیتا ہے تو اس پہ پیکا لگ جاتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی میں بس اس میں ایک دو چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، شاریز کی گرفتاری کے حوالے سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کی جو ویڈیو ہے یا تصویر ہے کہ وہ اس وقت چترال میں موجود تھے، اس کی اوتھینٹسٹی پروو نہیں ہوئی یا پروون نہیں ہے. لیکن یہاں پر جس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ حسان نیازی کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کی اوتھینٹسٹی کہاں پروون ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر واقعی دہشت گرد ہے اور وہ حسان نیازی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور حملہ آوروں میں شامل تھا، تو کہاں تھی پولیس آج تک؟ 26 مہینے میں اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں رعایت برتی گئی؟ اگر حسان نیازی جیسا ہی اس شخص کا بھی جرم ہے تو اسے 26 مہینے بعد کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس پر سوالیہ نشان نہیں ہے کہ 26 مہینے کے دوران وہ کئی مرتبہ ملک سے باہر گیا، تو اپنی سپورٹس کے لیے گیا، مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے گیا، پھر واپس پاکستان آ گیا، وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے جاتا رہا، پولیس کا سامنا کرتا رہا، اسے کیوں گرفتار نہیں کیا گیا اگر وہ اسی سطح کا مجرم ہے جس سطح کا حسان نیازی تھا؟ تو یہ بہرحال قانون نافذ کرنے والوں اداروں اور عدالتوں پر سوالیہ نشان ہے. پھر آپ اس سے 26 ماہ کے بعد گرفتار کرتے ہیں اور پھر 8 روز کا اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان کے مقدمات میں انہیں ضمانت ملنے کی سپریم کورٹ سے، تو سپریم کورٹ میں جاتے جاتے جتنا وقت کسی شخص کا لگتا ہے ملزم کا، اگر سپریم کورٹ سے جا کے اس کی بریت ہوتی ہے اور اس میں 2 سال کا وقت لگ جائے تو 2 سال میں جو سزا اس نے کاٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نو ڈاؤٹ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کا کیا اس پہ سٹانس ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف جو ایک اپلیکیشن چلی گئی ہے FIA میں، ڈو یو تھنک کہ وہ اپلیکیشن جانی چاہیے تھی یا نہیں جانی چاہیے تھی؟ اور جس طرح سے خالد جمیل صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے، میں خالد جمیل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا ایسا لکھا تھا یا کیا کیا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے ان کا، خالد جمیل صاحب کا میں ڈیٹیلز نہیں چیک کر سکا. صحیح. لیکن سہیل وڑائچ صاحب کا جو معاملہ ہے، دیکھیے سہیل وڑائچ صاحب نے جو کل وضاحتی بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہاں DGISPR درست کہہ رہے ہیں کہ یہ 1-to-1 میٹنگ بھی نہیں تھی، یہ انٹرویو بھی نہیں تھا.
تو پھر مجھے لگتا ہے کہ سہیل رائے صاحب سے یہ چوک ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے کالم میں یہ تاثر دینے کی ضرور کوشش کی کہ وہ جس ملاقات کا 2 سال سے انتظار کر رہے تھے، 2 گھنٹے کی وہ طویل ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے بہت سارے کھرد سوالات کیے اور ان سوالات پہ صحیح بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اظہر سر، آپ کا اس پہ ٹیک لینا چاہوں گی کوئکلی کہ آپ کیا کہتے ہیں، بھیکا کے قانون کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں بالکل سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن بطور صحافی میں بری زمان نہیں ہوں کہ میں کسی قانون کی خلاف ورزی کروں۔ خالد جمیل صاحب کا جو معاملہ میں جو آج پڑھ رہا تھا، جو مجھے معلومات دستیاب ہوئی ہیں اس کے مطابق ان پہ یہ کاروائی ہے، وہ ایک انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کی تھی، یہ جب پاک بھارت جنگ ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے پاکستان فوج کو وہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی تضحیک امیز جو ٹویٹ کی تھی، جو کم از کم میں بھی سنوں، اگر آپ بھی پڑھیں تو میرا خیال ہے وہ قابل اعتراض تھی۔ ان کو کسی بھی محب وطن پاکستانی کو جب جنگ کا معاملہ چل رہا ہو، باقی سیاست ایک طرف نہ چھوڑ دیں، آپ سیاست میں آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا ازلی دشمن جو پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، پاکستان میں حملہ آور ہے، اس وقت کم از کم آپ کو اپنے سیاسی اختلافات بھول کے پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی جو ٹویٹ کے الفاظ تھے میں یہاں دہرا نہیں سکتا، وہ قابل اعتراض۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔